السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمیں درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر روز ہم نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سورہ میں اس آیت کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ کون سی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، کن پر اللہ نے انعام فرمایا اور ان کا راستہ کیا ہے؟ آج کے اس جمعے میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں یہ سنیں گے کہ انعام یافتہ کون ہے اور ان کا راستہ کیا ہے، اور رب کے حضور ہم سب مل کے دعا کریں، اللہ آج کے اس جمعہ کے خطاب میں قرآن مجید کی روشنی میں جو ہم نیک لوگوں، انعام یافتہ لوگوں کے راستہ کو جانیں تو اے اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا۔ اللہ فرماتا ہے انعام یافتہ لوگ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ پھر اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، من النبیین، انعام یافتہ لوگ انبیاء کرام، من ذریۃ آدم، حضرت آدم کی اولاد سے۔ ظاہر سی بات ہے سارے انسان جو ہے آدم کی اولاد ہیں، اور جتنے بھی بنی آدم میں انبیاء آئے ہیں اللہ نے سب پر انعام کیا ہے۔ اور مزید اسی کی تشریح اللہ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان
یعقوب حضرت یعقوب کی اولاد پر انعام فرمایا ہے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور اللہ فرماتا ہے جس کو ہم نے ہدایت کی اس پر ہم نے انعام فرمایا ہے۔ وَاجْتَبَيْنَا، اور جس کو ہم نے چن لیا ہے نیکی کے لیے، ان سب کو اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے۔ تو یہ انعام یافتہ بندے ہیں اللہ کے، جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ اور صراط المستقیم کی تشریح قرآن کیا کر رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور اللہ کا انعام انبیاء پر ہے، ہدایت یافتہ بندوں پر ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر ہے۔ یہ انعام یافتہ بندے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں مگر ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آخر آپ بتائیں، آپ کسی سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی عہدہ دے، کوئی مال دے، کسی سے قرض ہی لینا چاہتے ہیں اور آپ کی اس کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ مطلوب آپ کا یہ ہے کہ میرا پڑوسی مجھے 50,000 روپے دے دے، اور آپ اس کے لیے کہہ بھی نہیں رہے، اسے یوں ہی خبر ہو جائے گی کہ 50,000 مانگ رہا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ جس آفس میں ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ترقی ہو جائے، آپ ویسا کام بھی نہیں کر رہے ہیں، تو اسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ذہن میں آپ نے صرف اور صرف جو ہے خیال پکایا ہے، اس کو جو کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکانا۔ آپ نے کوشش ہی نہیں کی اور آپ مطلوب کے خواہش مند ہیں۔ اب ذرا ہم غور کریں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، اور ان کا جو راستہ ہے ہم نے اسے طے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر آپ چلیں گے تو دنیا میں بھی ان کی مصاحبت آپ کو ملے گی، اور آخرت میں بھی وہ آپ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہو جائے گا، انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور اس آیت میں بھی اللہ نے انعام یافتہ بندوں کی وضاحت کی ہے، کون کون ہے۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اطاعت کو آپ اللہ نے اطاعت میں جو ہے انعام یافتہ بندوں کی مصاحبت کرتی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم کریں گے تو انعام یافتہ بندوں کا ساتھ ہمیں ملے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے انعام یافتہ بندوں کی تشریح کی، من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، وہ صدیقین ہیں، والشہداء، اور وہ شہید ہیں، خواہ کربلا کے شہید ہوں یا دیگر غزوات میں، معرکہ اسلام میں، یا اور بھی امتوں میں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، ان شہداء کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ والصالحین، نیکوکار لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ آپ انعام یافتہ بندوں کو جان گئے، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنا جان گئے، مگر ہم چلتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ انعام یافتہ بندوں کی مصاحبت پانی ہے، ساتھ پانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ دیکھیں انعام یافتہ بندوں نے اللہ کی کس قدر اطاعت کی، ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اللہ کی اطاعت اس طرح کی کہ اگر اللہ نے ان سے یہ طلب کر لیا کہ اپنے جوان بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو،
اللہ کے انعام یافتہ بندے تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, قرآن مجید میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فلما بلغا معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. اللہ فرماتا ہے جب حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے, اتنے جوان ہو گئے کہ کام کرنے کے لائق ہو گئے, کام کرنے کی عمر کو پہنچے, تو حضرت ابراہیم نے جو ہے حضرت اسماعیل سے کہا یا بنی اے میرے لخت جگر انی اری فی المنام, میں نے یہ خواب دیکھا ہے انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم تو تیار ہے, اللہ کا حکم ہے اطاعت کے لیے. تو اس طرح انعام یافتہ بندوں کا یہ راستہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا تو اطاعت سے منہ نہیں موڑا. اگر اپنے جوان بیٹے کی قربانی مطلوب ہے تو جوان بیٹے کی قربانی دینے کو تیار ہو, اور اگر یہ مطلوب ہے کہ اپنی جان قربان کر دو, اپنی جان قربان کر دو, تو اس کے لیے بھی تیار ہے. جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا یہ حکم پہنچا کہ والد گرامی نے اللہ کا حکم فرما رہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کروں, فانظر ماذا تری, بتا تمہیں تیری رائے کیا ہے. تو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا طریقہ کیا ہے, ان کا راستہ کیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے والد گرامی, اے والد ماجد, جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. تو انعام یافتہ بندوں کا راستہ یہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا, وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. اور حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں. آپ کا راستہ کیا تھا, اللہ کا حکم آیا اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دو, اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کا حکم آیا اپنی نوجوانی اللہ کی راہ میں قربان کر دو, اللہ کے اطاعت کے لیے تیار ہیں. ہر روز ہم دعا کرتے ہیں, مگر کبھی ہم نے کوشش کی ہے اللہ کی اطاعت کی؟ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم. مگر ہم اللہ کی اطاعت کے لیے تو تیار ہی نہیں ہیں. اللہ کے احکام کو علماء کرام بار بار سناتے ہیں, بار بار سناتے ہیں. آپ کی جوئی تک نہیں دیکھتی ہے, کانوں میں جوئی تک نہیں دیکھتی ہے, جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو, انسنا کر دیا ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس سے پہلے کہ ملک الموت ہماری روح نکالیں, پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے. اللہ نے جن پر انعام کیا ان کا راستہ آپ نے دیکھا. اللہ نے کہا کہ اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دو, اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہے. اللہ نے کہا اپنی نوجوانی قربان کر دو, اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہے. انعام یافتہ بندوں کو آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو انعام یافتہ بندوں کا جو راستہ قرآن مجید میں ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کرام کے صدقے طفیل انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی طاقت عطا فرمائے. اگر اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے, کوئی منصب دیا ہے, بڑے منصب پر فائز ہیں, آپ پورے محلے کے ہیڈ ہیں, پورے شہر کے جو ہے آپ عزیز ہیں, بادشاہ ہیں, وقت کے بادشاہ ہیں, اور پھر یہ حکم آ جائے منصب پر فائز ہونے کے بعد کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور علم دین حاصل کرو, علم ہدایت حاصل کرو, تو اللہ کے نیک بندوں کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں گے. اپنے منصب کا خیال نہیں کریں گے, اپنے عہدے کا خیال نہیں کریں گے, اپنے رتبے کا خیال نہیں کریں گے, اللہ کی اطاعت کو لازمی جانیں گے. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر کا واقعہ سنا ہوگا, قرآن مجید میں تفصیل سے یہ واقعہ مذکور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا, ایک بڑا منصب عطا فرمایا, نبی بنایا. مگر یہ حکم آیا کہ خضر کے پاس جاؤ اور ان سے علم حاصل کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کی. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا راستہ, انعام یافتہ بندوں کا راستہ, جو ہم نماز میں دعائیں کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
صراط مستقیم وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید آپ پڑھیں، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ اللہ نے جو آپ کو رشد و ہدایت کا علم عطا کیا ہے آپ وہ مجھے سکھا دیں، آپ مجھے سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کا منصب عطا کیا تھا، مگر پھر حضرت خضر سے علم حاصل کرنے کا حکم آیا، آپ اللہ کی اطاعت میں لگ گئے، اللہ کی اطاعت میں لگ گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ آپ قرآن مجید میں دیکھ رہے ہیں کہ منصب کا خیال نہیں ہے، عہدے کا، اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یافتہ بندوں کا راستہ یہ ہے کہ حکم آ گیا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، لوگوں کو برائی سے روکو، اگرچہ تمہیں اس راہ میں تکلیف اٹھانی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، یہاں تک کہ لوگ تمہارے قتل پر آمادہ ہوں، تمہیں لوگ قتل کر دیں، مگر اگر اللہ کا حکم ہے کہ امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے، تو انعام یافتہ بندوں نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی ہے، یہاں تک کہ ان کے جسم کو آلے سے چیر دیا گیا مگر اللہ کی دعوت سے نہیں رکے، لوگوں کو برائی سے روکنے سے نہیں رکے۔ انعام یافتہ بندے تو یہ ہیں، انعام یافتہ بندہ بھی آپ نے سنا کہ انبیاء جو ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے، لوگ جو ہیں کہ اتنے پیچھے پڑے، اتنی تکلیفیں دی کہ آپ کے جسم کو آرے سے تو چیر دیا گیا، مگر آپ اللہ کی اطاعت میں۔ انعام یافتہ بندے یہ ہیں نبی، انبیاء، ان کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئے، لوگ ایذا پہنچائیں تو اسے برداشت کریں، صبر کا دامن تھامے رہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، مگر کوشش تک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم تھا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولم یکن جبارا عصیا، اور زبردست اللہ کا نافرمان نہ بنو۔ یہ اللہ کے نام یافتہ بندے ہیں، ان کا راستہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہایت شفیق، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہ کرنے والے۔ انعام یافتہ تو یہ ہیں، انعام یافتہ بندے، ان کا راستہ یہ ہے۔ ہم ان کے راستے سے ہٹ کے صرف منہ سے زبان سے کہہ رہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اور ماں باپ کو ستا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اور زبان سے کہہ رہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی کہ ہماری زبان اور ہمارا عمل ایک نہیں ہے؟ زبان سے دعائیں کر رہے ہیں اور اپنے جسم کے اعضاء سے جو ہے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ہمارا کردار بھی تو ایک جیسا نہیں ہے، ہمارے کردار میں نفاق پیدا ہو گیا ہے، ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور اپنے اعضاء سے کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے راستہ اور ان پر چلنے کا تو تقاضا یہی ہے کہ اگر اس راہ میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہو، سخت بیماری سے لاحق ہو جائے، موذی بیماری آپ کے جسم پر طاری ہو جائے، تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، صبر کا دامن تھامے رہنا ہے، صبر کا دامن تھامے رہنا ہے۔ اللہ کے نیک بندے، انعام یافتہ بندوں کا راستہ تو یہی ہے۔ آپ نے حضرت ایوب
علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ضرور پڑھا ہوگا. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جو ہے سخت منہ سی بیماری لاحق ہوئی، مگر آپ گھبرائے نہیں، صبر کا دامن تھامے رہے. انعام یافتہ بندوں کا راستہ تو یہ ہے، اور ہم منہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور جب کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو زبان سے پھول پکنے لگتے ہیں، کچھ کہنے لگتے ہیں کہ ساری بیماری ہماری ہی گھر ہے، ہمارے ساتھ بیماری ساتھ ہی نہیں چھوڑتی، کیا ہم نے کیا تھا، ہماری قسمت جو ہے، مطلب زبان جو ہے بے لگام ہو جاتی ہے. انعام یافتہ بندوں کا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی جسمانی موذی بیماری ہو جائے، تکلیف دینے والی، تب بھی صبر کا دامن نہ چھوڑے. قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف دے مصیبت نے جو ہے چھو لیا ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سارے رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحیم ہے. تو اللہ نے آپ کو بیماری سے نجات عطا. انعام یافتہ بندوں کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری لاحق ہو تو گھبرائے نہیں، اللہ کے شکر گزار بندے اس وقت بھی بنے، صابر بندے بنے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان قاضی بن گیا، حاکم بن گیا، منصف بن گیا، فیصلے کی کرسی پر بیٹھا ہے، تو وہاں بھی انعام یافتہ بندوں کا راستہ اس کے تقاضے ہیں. عدل و انصاف کرنا. اگر آپ کسی ایسے عہدے پر ہیں جہاں فیصلہ ہوگا، آپ گھر میں جو ہے، گھر میں سب سے بڑے ہیں، دادا جان گھر کے ہیں، گھر میں کوئی معاملہ آتا ہے سب لوگ دادا جان کے پاس آتے ہیں، یا محلے کے بہت عزیز ہیں، محلے میں کوئی معاملہ پیش آیا، خان صاحب کے پاس تشریف لائے، بڑا صاحب کے پاس لوگ آئے. تو یہ جو اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے گھر کے اندر، محلے کے اندر، آپ اسے معمولی نہ سمجھیں اور اس کا ناجائز فائدہ نہ سمجھیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے کوئی اگر کسی معاملے میں فیصلہ مانگ رہا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ عدل. اگرچہ وہ فیصلہ میں جس نے فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے منصب سے چھوٹا ہے، تو حق کو ماننے سے بھاگے نہیں، حق کو ماننے سے بھاگے نہیں. آپ باپ ہیں اور بیٹے نے صحیح فیصلہ کیا، آپ کہہ رہے وہ تو بیٹا ہے، اس کی بات کیسے چلے گی، میں باپ ہوں میری بات چلے گی. آپ بڑے ہیں، کوئی چھوٹا حق فیصلہ کر رہا ہے تو آپ بھاگے نہیں. انعام یافتہ بندوں کا طریقہ، ان کا راستہ قرآن مجید میں پڑھیں. ایک مسئلہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ماجد ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بتایا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انکار نہیں کیا. اپنے بیٹے، یہ نہیں کہا میں باپ کو میرا فیصلہ ہوگا، بلکہ اپنے بیٹے کے فیصلے کو ترجیح دی. یہ ہے انعام یافتہ بندے اور ان کا راستہ، کہ اپنے منصب کو، اپنے عمر کو، اپنی بڑائی کو نہیں دیکھتے. جب وہ فیصلے کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو حق اور انصاف کو دیکھتے ہیں کہ حق کدھر ہے. اگرچہ حق جو ہے چھوٹے عہدے یا عمر میں کم لوگوں کی زبان سے نکل رہا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. حضرت داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ اس کھیتی کے سلسلے میں مسئلے میں جو ہے فیصلہ فرما رہے تھے، جب قوم کی بکریاں جو ہے اس میں داخل ہو گئی تھی. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے فیصلے کے وقت میں وہاں موجود تھا، گواہ تھا. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. پھر فرماتا اللہ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. اس مسئلے کا حل ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کے فیصلے کو ترجیح دی، فوقیت دی.
یہ انعام یافتہ بندے ہیں اور یہ ان کا راستہ ہے. اور ہم دعائیں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام یافتہ بندوں کا راستہ یہ ہے کہ اگر حق جو ہے ان کے عہدے سے کم لوگوں کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، ان کی عمر سے کم لوگوں کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، تو حق کو قبول کر لیں کہ یہی جو ہے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے جن کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں. دعائیں تو کرتے ہیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا، مگر جب معاملے کی باری آتی ہے تو بولتے ہیں وہ چھوٹے بچے کی بات کیسے مان جائے گی، وہ تو جمعہ 4 دن ابھی ہوا ہی ہے اس پہ آئے ہوئے، اس کی بات کیسے مانی جائے گی. اگر حق جو ہے کسی بھی عمر میں اگر کم ہے، اللہ جو بزرگی جو ہے کمال جو ہے اللہ عمر میں نہیں رکھا، عمر سے بزرگی نہیں ملتی. یہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی اگر اللہ نے آپ کو خوب مال و دولت دیا ہے، امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، شہر میں جو ہے چند ہی لوگ ہیں، بولا جاتا ہے چند ہی لوگ ہیں، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں، یا اللہ نے آپ کو خوب دولت دی یہاں تک کہ بادشاہ عطا کر دی، آپ بادشاہ بن گئے، کسی علاقہ کے لیڈر ہے آپ، تو یہ لیڈری جو ہے یا بادشاہ یا مال و دولت کی کثرت جو ہے آپ کو خدا کی یاد سے غافل نہ ہونے دے. آپ دعائیں کرتے ہیں اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا. کیا آپ کو خبر ہے نیک لوگوں کا راستہ کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا علم ہے آپ کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت صرف انسانوں پر نہیں، چرندوں پر بھی، پرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، جانوروں پر، ہواؤں پر حکومت تھی. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تصرف میں ہواؤں کو دے دیا تھا. غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ایک مہینے کی مسافت جو ہے آپ کی صبح اور ایک مہینے کی مسافت میں آپ کا شام ہوگا. آپ نے ہوائی جہاز آج دیکھا ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہواؤں کا سفر کیا کرتے تھے، ایک مہینے کی جو مسافت ہے صبح جاتے اور شام کو وہاں سے واپس چلے آتے. آپ بتائیں اتنی بڑی حکومت، جانوروں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت اللہ نے دی، مگر یہ حکومت اور سلطنت ان انعام یافتہ بندوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں. اس کے باوجود کثرت سے آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، کثرت سے اللہ یاد الہی. اس سلسلے میں ایک آیت قرآن مجید میں ہے کہ قرضہ علی العشیق صافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تواتر الحجاب ردوها علی خطفک مسحا بالسوء والعناء. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے خوب عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، خوبصورت، تیز رفتار، تیزی کا عالم. یہ اشارہ کرے تو نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، چلنے کا حکم دے چلو، اس تیز رفتاری سے چلے کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، دیکھتے دیکھتے غائب، اور پھر واپسی کا حکم دے تو قریب آئے اتنے نرم کہ حضرت سلیمان جو ہے ان کے پیروں پر جو ہے گردن پر جو ہے ہاتھ ملے، پیار سے ہاتھ ملے. اتنی سلطنت ہونے کے باوجود حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں ان گھوڑوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ کی یاد میں ہمیں اللہ کی کثرت سے، اللہ کی کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت میں ان سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ کی یاد کی ان سے میں محبت کرتا ہوں. تو اللہ نے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان کے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا. ہم دعائیں کرتے ہیں، ان کا راستہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو اگر مال و دولت دے، حکومت دے، سلطنت دے تو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. اب ذرا ہمارا عمل دیکھیں. ہم زبان سے ضرور کہتے ہیں اللہ میں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، اور ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم معاشرے پہ نگاہ دیکھیں، جس گھر میں جتنی دولت ہوتی ہے یا وہ نماز سے اتنے ہی دور ہے، یاد خدا سے اتنے ہی دور ہے، شریعت پر عمل کرنے سے اتنے ہی دور ہے.
یہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ نہیں ہے۔ صرف زبان، آپ زبان سے کہہ رہے ہیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا، اور آپ عمل اس کی مخالفت کر رہا، عمل اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی قوت بخشے، توفیق بخشے۔ انعام یافتہ بندوں کا راستہ تو یہ ہے جناب کہ اگر آپ کسی بلا میں بھی مبتلا ہو جائیں تو بھی جو ہے وہاں اپنا قصور نکالے، اپنے نفس کا قصور نکالے اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اب بتائیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ مچھلی نے نگل لیا تھا، مگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، مچھلی کے پیٹ میں پڑھ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ہے انعام یافتہ بندے اور ان کا راستہ کہ کسی بلا میں مبتلا ہونے کے باوجود یاد خدا سے غافل نہیں ہے۔ آج اگر ہم کہیں کسی غم میں مبتلا ہو گئے ایسے بکھر جاتے ہیں جناب، کہاں نماز کہاں روزہ، پکے نمازی لوگ جو ہے نماز بھول جاتے ہیں اور منہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتہ بندوں کا راستہ کیا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں بھی جو ہے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، کہ اگر یونس جو ہے اللہ کو کثرت، اللہ کی کثرت سے تسبیح و تحلیل کرنے والے نہیں ہوتے تو اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر اللہ نے آپ پر انعام فرمایا، آپ کو میدان پہ ڈالا، مچھلی نے میدان پہ ڈالا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب برکت عطا فرمایا۔ انعام یافتہ بندوں کا راستہ تو یہ ہے جناب کہ اگر آپ کا جوان بیٹا بھی گم ہو جائے، حسین و جمیل خوبصورت اسمارٹ بیٹا گم ہو جائے تو صبر کا دامن نہ ہو۔ حضرت یعقوب کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ آپ سے آپ کے حسین و جمیل خوبصورت صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے کہ نہیں؟ تو آپ نے وہاں کیا کیا؟ فصبر جمیل۔ قرآن مجید پڑھیں سورہ یوسف، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے دھوتے شام کو آئے اور بہانہ کرنے لگے، اے ابو جان ہم جا رہے تھے، یوسف پیچھے پیچھے تھے اور بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا، یہ دیکھی یوسف کا خون آلود کپڑا بھی ایک جو ہے خون لگا لیا ہے۔ یوسف حضرت یعقوب سے دور ہو گئے تو حضرت یعقوب نے کیا کیا؟ حضرت یعقوب نے یہی کہا کہ بلکہ تم لوگوں نے اپنے جی میں کوئی بات بنا لی ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ صبر ہی سب سے اچھی چیز ہے، صبر بہتر ہے، اور میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں اس بات سے جو تم ہمیں بتا رہے ہو، جو تم ہمیں بتا رہے ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ عورت بھی عمر، اگر کوئی اولاد کی دوری ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، ایسا معاملہ کرتے ہیں اور شکوہ شکایت رب سے کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ یہ ہے کہ وہاں صبر جمیل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر غم کے موقع پہ ہمیں صبر جمیل کی توفیق دے۔ وقت ہو چکا ہے، زیادہ تفصیل تو جمعے میں نہیں ہے۔ ایک بہت قیمتی بات جو اس زمانے کے لیے بہت ہی بہتر ہے، نام یافتہ بندوں کا راستہ کیسا ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی قدرت با اختیار با اقتدار حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے، آپ کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، وہ طاقت کے بل پر آپ کو گناہ کی طرف بلائے، تو انعام یافتہ بندوں کا طریقہ اس موقع پر کیا ہے؟ حضرت زلیخا کا نام سنا تھا، عزیز مصر کی بیوی تھی، با اختیار تھی، سلطنت اس کے ساتھ ہے، اور حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دیتی اور کہتی ہے اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو قید خانے میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر رب سے یہی دعا کی کہ اللہ جس بات کی طرف یہ عورت پکارتی ہے اس سے بہتر ہے قید خانے میں رہ جانا۔ یہ ہے انعام یافتہ بندوں کا راستہ کہ مصیبت کو گلے لگا لینا بہتر، عزیز و محبوب جانے گناہ
آج انسان جو ہے، انسان کو تھوڑی آزادی دے دی گئی ہے کہ پہلے جو ہے عورتیں گھر میں رہتی تھیں، باپردہ رہتی تھیں. آج جو اختلاط کا حکم ہو گیا ہے کہ لوگوں کی طرف سے عورتیں مردیں باہر کیا نکلی، گناہ کا کیا موقع ملا، ایک چھوٹے سے چھوٹا بڑا سا بڑا گناہ میں ملوث نظر آ رہا ہے. کیا یہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے؟ آپ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا. انعام یافتہ بندوں کا راستہ تو یہ ہے، سنیں حضرت یوسف نے فرمایا اس موقع پر، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، وہ قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے جس کی طرف یہ بلا رہی ہے. قید میں جانا گوارا کر لیا مگر گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا. اے نوجوانوں، آج تو نوجوان کیا ہر عمر کے بچے جو ہے گناہ کو آسان سمجھ لیے. انعام یافتہ بندوں کا راستہ یہ ہے کہ گناہ کی طرف کسی قوت سے بھی بلایا جائے تو آپ جو ہے تکلیف گوارا کر لیں اور اپنا دامن بچا لیں، اپنا دامن بچا لیں. اللہ تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی طاقت فراہم کریں. اسی طرح میں نے تو یہ بہت اجمالی طور پر انعام یافتہ بندوں کا ایک واقعہ ذکر کیا. سب سے زیادہ انعام تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ انعام یافتہ بندے جو ہیں جناب ہمارے نبی ہیں. تو ہمارے نبی کا تو پورا طریقہ اسی لیے کہا گیا کہ سیرت کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کو اپنے نبی کی سیرت کے مطابق بنائیں. اللہ نے ہمیں قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تو سب سے زیادہ انعام یافتہ بندے تو ہمارے نبی ہیں، سردار رسول. ان کی پوری زندگی ان کی سنت پہ عمل کرنا، یہ تو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنا، سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی بنانا. انعام یافتہ بندوں کا ذکر اللہ نے کیا. صادقین ہیں. صادقین کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر دیکھیں، صحابہ کی جماعت، شہداء، کربلا کے شہیدوں کا ذکر دے لیں، غزوہ بدر کے شہیدوں، غزوہ خندق، غزوہ احد، کسی بھی غزوہ اسلام کا ذکر دیکھ لیں، ان کے شہیدوں کا کردار دیکھیں. والصالحین، نیکوکاروں کی ایک فہرست ہے. ہمارے ہندوستان میں خواجہ خواجگان سلطان ہند خواجہ معین الدین کا طریقہ دیکھتے ہیں. ان تمام لوگوں کے طریقے پہ چلنا ہی انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے. آئیے سب مل کر دعا کریں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سچے دل سے ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، آج سے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.